والے نے دیکھنے والوں سے جب ہم نے جو ہے سوال کیا کہ آپ بتائیے ایک انسان اور ان کے حسن و جمال اور ان کے کمالات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نظروں نے تاج الشریعہ کو دیکھا، تاج الشریعہ کے علم و فن کو دیکھا، تاج الشریعہ کے کرامات کو دیکھا، تاج الشریعہ کے فضل و کمال کو دیکھا، تو قسم خدا کی آپ بھی بریلی کی دھرتی پکار کے کہتی ہے ارے دنیا والوں تم تاج الشریعہ کے حسن و جمال کو پوچھتے ہو، تم بتاؤ جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب بریلی کا راجا ایسا ہے تو پھر ہندوستان کا خواجہ کیسا ہو سکتا ہے؟ دنیا والوں نے دیکھا خواجہ غریب نواز کے کرامت کو، خواجہ غریب نواز کے علم و حکمت کو، خواجہ غریب نواز کے فضل و کمال کو، خواجہ غریب نواز کے کرامات کو دیکھا، ان کے علم و تقویٰ کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کو دیکھا، تو قسم خدا کی وہی چوکھان کے زمانے سے پکار کے یہ آواز آج بھی گونج رہی ہے، تربتے خواجہ سے آج بھی آواز آتی ہے، اے انسان تو اپنے مقام کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر دیکھ خواجہ کا درگاہ آج بھی آواز دے رہا ہے کہ جب اجمیر کے شہنشاہ کا یہ کمال ہے تو پھر بغداد کے غوث کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک کے کرامت کو جب لوگوں نے دیکھا، آپ کی کرامت لاجواب، اللہ اکبر، جب رب پاک نے پیارے مصطفیٰ کو بھیجا تو مصطفیٰ سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسولان اعظام آئے، جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے پیغمبران اسلام آئے، تو سب پیغمبروں کو رب پاک نے معجزہ دے کر کے بھیجا، کوئی معجزہ اور لے کر کے آیا، کوئی اور معجزہ لے کر کے آیا، لیکن پیارے مصطفیٰ کو جب بھیجا تو رب پاک نے معجزہ دے کر کے نہیں بھیجا بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ اب آئیے ذہن کو قریب کیجئے، قسم خدا کی آپ کا دل مچلے گا اگر اپنے کانوں کے سوراخوں کو کھول کر کے اپنے سینے میں ایمان کی دولت کو محفوظ کر کے عقیدت میں سنیں گے۔ قسم خدا کی رب پاک نے مصطفیٰ کو جب بھیجا تو کیسے بھیجا؟ سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ نبیوں آ رکھے ہیں، معجزہ لے کر کے آ رکھے ہیں، آدم آ رکھے ہیں، معجزہ ساتھ میں ہے، موسیٰ آ رکھے ہیں، معجزہ ساتھ میں ہے، عیسیٰ آ رکھے ہیں، معجزہ ساتھ میں ہے، بنیامین آ رکھے ہیں، معجزہ ساتھ میں ہے، حضرت یوسف آ رکھے ہیں، معجزہ ساتھ میں ہے، لیکن تمام انبیاء کے بعد سب سے آخری پیغمبر امام الانبیاء بنا کر کے مصطفیٰ کو جو پیدا فرمایا ہے، معجزہ دے کر کے نہیں بھیجا ہے بلکہ معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نبیوں میں جس طرح میرے مصطفیٰ کو معجزہ بنا کر کے بھیجا، قسم خدا کی سارے ولیوں کو کرامت دے کر کے رب نے بھیجا، لیکن سراپا کرامت بنا کر کے غوث اعظم کو محفوظ یعنی جتنے پیغمبر آئے معجزہ لے کر کے آئے، لیکن غوث پاک کو رب پاک نے جب بھیجا، نبی پاک کو جب بھیجا معجزہ بنا کر کے بھیجا، اسی طرح غوث پاک کو سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ غوث پاک جب دنیا والوں نے دیکھا غوث اعظم کے کرامات کو، اگر میں ان کی تعلیمات پہ بات کروں، اگر ان کے کرامات پہ بات کروں، اگر ان کے درس و تدریس پر بات کروں، ان کے علم و فضل پر بات کروں، تو قسم خدا کی یہ راتیں یہ دن ختم ہو سکتے ہیں، غوث اعظم کی شان بیان مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے غوث اعظم کے مختصر سی بات کو سن کر کے میں اپنی تقریر کو آگے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غوث اعظم ہے، غوث اعظم کے کمالات کو جب دنیا والوں نے دیکھا، غوث اعظم کے فضیلت کو اور غوث اعظم کے جمال کو جب دنیا والوں نے دیکھا تو پھر وہ نگاہ کے کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر بغداد کا شہنشاہ اتنا حسین و جمیل ہے اور اتنا لاجواب ہے تو پھر یاد رکھنا وہ غوث اعظم ہے۔ اگر یہ لاجواب ہے، بغداد کا شہنشاہ اتنا لاجواب ہے، تو پھر کربلا میں حسین کتنے لاجواب ہوں گے۔ اور جب دنیا والوں نے دیکھا کہ تلوار چل رکھی ہے کربلا کے میدان میں، حسین اعظم کافر جو ہے باطلوں سے مقابلہ کر رکھے ہیں، یزیدیوں کا لشکر ہے، ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹ رکھے ہیں، لیکن ایک چٹان بن کر کے حسین اعظم آپ کے جانشینوں نے مل کر کے
मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए, मुस्तफा के लाइक में दीन को बचाने के लिए जब कुरान की अज़मत पर हमला हो रहा था, जब रोजे की फर्जियत पर इनकार का महर लगाया जा रहा था, जब हद के फर्जियत पर जो है कीचड़ उछाले जा रहे थे, जब यजीदियों ने जुल्म और तशद्दुद का बहा तोड़ना शुरू किया, तो ऐसे आलम में हुसैन आज़म चट्टान बन करके उन यजीदियों का मुकाबला किया। तो समाने वालों ने देखा कि हुसैन की तलवार चलती है, यजीदी कटते जा रहे हैं, यजीदी फिरके बिकते जा रहे हैं, तो एक आवाज गूंजती है, वही करबला का मैदान है, हुसैन आज़म है, आवाज गूंजती है, ऐ दुनिया वालों आकर के देख लो, मुस्तफा का सानी देखना हो, हुसैन को देखो। और करबला से आवाज आती है, जब करबला का हुसैन इतना लाजवाब है, तो फिर मदीने का ताजदार कितना लाजवाब वैसे तकरीर के 20 मिनट हमारे मुकम्मल हो गए हैं, है ना? अगर इजाजत हो तो 5-10 मिनट और सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि परवरदिगार आलम ने हम तमाम लोगों को इंसान बनाया। ये इंसान का कमाल है। और इंसान बनाया तो रब पाक ने सिर्फ इंसान बना करके नहीं छोड़ा। रब का करम देखिए, रब ने इंसान बनाया। अब इंसान में तो और भी फिरके के लोग हैं, इंसान में सब आते हैं, लेकिन रब का करम देखिए, इंसान बनाया, लेकिन इंसान बनाने के साथ साथ रब का दो गुना करम कि रब पाक ने मुसलमान बना करके पैदा किया। और यहीं पर रब का करम नहीं रुका। रब का करम कब? मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा हुए। इंसान बनाया, कब बनाया? जब बोलने की ताकत नहीं थी, जब हम बात नहीं कर सकते थे, रब की बारगाह में दुआ नहीं कर सकते। रब पाक जब पैदा फरमाना तो इंसान बनाना, मुसलमान बनाना, नबी की उम्मत पर पैदा फरमाना। कितने अंबिया हैं जिन लोगों ने दुआ मांगी, परवरदिगार हमें नबी की उम्मत में पैदा फरमा, लेकिन रब का करम देखिए, इंसान बनाया, इंसान बनाने के साथ मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के साथ साथ रब का करम देखिए, अपने प्यारे नबी की उम्मत में हम सबको पैदा किया। रब का करम यहीं पर नहीं रुका, यहीं पर रब का करम नहीं रुका। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, और रब का करम देखिए, रब पाक ने वो करम फरमाया। रब पाक जानता था दुनिया में 73 फिरके होंगे, एक फिरका होगा जो मुस्तफा का वफादार होगा, एक फिरका होगा जो जन्नती होगा, एक फिरका होगा जो मुस्तफा का आशिक होगा, एक फिरका होगा जो मुस्तफा का गुलाम होगा। बाकी फिरके होंगे, कोई कादियानियत का दावा करेंगे, कोई यहूदियत का दावा करेंगे, कोई नसरानियत का दावा करेंगे, कोई मसीहियत का दावा करेंगे, कोई और दावा करेंगे, यानी तमाम फिरके होंगे, वो फिरके मुस्तफा के गद्दार होंगे। एक फिरका होगा जो मुस्तफा का वफादार होगा, वही जन्नती होगा। अब रब का करम देखिए, इंसान, मुसलमान, नबी की उम्मती, और रब का करम देखिए, रब पाक ने हम लोगों को मुस्तफा के गद्दारों की जमात में नहीं, बल्कि मुस्तफा के वफादारों की जमात में पैदा किया। ये रब का करम नहीं तो क्या? ये रब का बहुत बड़ा करम है कि रब पाक ने हम तमाम लोगों को इंसान बना करके पैदा फरमाया। मैं जब माइक पर बैठा था तो माइक बहुत अच्छा बज रहा था, लेकिन 20 मिनट हो गए, माइक इतना आवाज खींच रहा है कि अभी तक तो माइक ठीक था। शायद दुश्मनी तो नहीं हो गई हमसे, आखिर में आने की वजह से हो सकता है कि आखिर में ज्यादा सुनना न पड़े, न बोलना पड़े, तो आप माइक से ठीक कीजिए तो बोल दिया जाए। 40वें के हवाले से एक महफिल पाक सजी है। आखिरी बात मैं आपको बता करके जाना चाहूंगा, फिर कभी मौका मिले तो इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी, क्योंकि अभी गौसे पाक का महीना आने वाला है। वैसे कबूली हराम में मेरी हाजिरी होती है, किसी जो है गौसे आजम के फातिह के मौके पर। मैं आखिरी बात आपको बता करके जाना चाहता हूँ, मैदान महशर कायम है, मैदान महशर कायम है, कायम
قیامت کا میدان ہوگا۔ اب دیکھیے ایک مرد مومن کی شفاعت، مصطفیٰ کے عشق کی شفاعت، قسم خدا کی میں چل جائیں گے۔ میدان محشر میں قیامت کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی سینے تک ہے پسینے میں شراب ہو، کوئی تیر رہا ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، کوئی ٹکنوں تک ہے، کسی کے زبان اس طرح لٹک رکھے ہیں پیر تک کہ وہ پیاسے سے تڑپ رکھے ہیں۔ سورج سوانے سے پر ہے، یعنی ابھی سورج اپنی پیٹھ کیا ہوا ہے تو اس کی گرمی یہ ہے کہ انسان دھوپ میں بغیر سہارے کے نہیں نکل سکتا، لیکن قیامت کا میدان ہوگا، سورج اپنا چہرہ کیا ہوگا، سوانیزے پر سورج ہوگا تو اس وقت گرمی کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ ایسی شدت میں حضرت آدم ایک سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے جنت کے اعلیٰ منزلے پر تشریف فرما ہوں گے۔ آپ ملاحظہ فرما رکھے ہوں گے کون؟ حضرت آدم جو ہم سب کے باپ یعنی حضرت آدم ہے، سب سے پہلے پیغمبر اسلام جو اس دنیا میں سب سے پہلے رب پاک نے جس پیغمبر اسلام کو جس کو حضرت آدم کہتے ہیں رب پاک نے سب سے پہلے بھیجا ہے۔ ہم آپ کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت کے اعلیٰ منزلے پر بیٹھ کر کے دیکھ رکھے ہوں گے قیامت کا نقشہ قائم ہے۔ دو لوگ ہیں، کون ہیں؟ نبی کی امت میں ہیں۔ کون ہیں؟ نبی کی امتی ہیں۔ دو لوگ ہیں گنہگار ہیں، وہ دونوں کو دیکھیں گے۔ حضرت آدم دیکھ کر کے کیا دیکھیں گے کہ ہاتھوں میں زنجیر ہیں، پیروں پر بیڑی ہے، دو جہنم کے فرشتے انہیں پکڑ کے جکڑ کر کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آئے گی، حضرت آدم پکار کے کہیں گے یا رسول اللہ دیکھیے وہ آپ کے امتی ہیں، وہ جا رہے ہیں، ان کو لے کر کے جایا جا رہا ہے کدھر؟ جہنم کے طرف۔ اللہ اکبر، قیامت کا میدان ہوگا، مصطفیٰ دوڑیں گے، ایسے دوڑیں گے جس طرح اگر کسی ماں کا بیٹا، اگر کسی جو ہے ماں کا بیٹا کئی سالوں کے لیے گم ہو گیا اور وہ گم ہو گیا، ایسا گم ہو گیا کہ وہ ماں تلاشتی رہی، در بدر بھٹکتی رہی، وہ باپ ترستے رہے، در بدر بھٹکتے رہے، تلاش کرتے رہے۔ 14-15 سال کا عرصہ گزر گیا، ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خبر مل گئی کہ آپ کا بیٹا مل گیا ہے، تو اس وقت جب خوشخبری دی جائے گی اس ماں باپ کو، تو وہ ماں باپ اپنے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے کیسے دوڑیں گے؟ وہ اپنے بچے کو گلے سے لگانے کے لیے کیسے دوڑیں گے؟ یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، میں آپ کو کیفیت کیا بتاؤں؟ قسم خدا کی اسی طرح مصطفیٰ اپنے گنہگار امتیوں کے پاس دوڑیں گے اور دوڑ کر کے آئیں گے اور کہیں گے فرشتوں رکو، فرشتوں رکو، فرشتوں رک جاؤ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے کہیں گے کہ اے فرشتوں کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار عالم کے پیارے محبوب، رب پاک نے حکم دیا ہے جہنم کا، یہ دونوں بندے جہنم کے طرف جا رہے ہیں، میں ان کو لے کر کے جہنم کے طرف جا رہا ہوں۔ اتنا سننا ہوگا، بس اتنی سی بات ہوگی کہ یہ آپ کی امتی میں ہیں، ان کو لے کر کے جہنم کے طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے پیارے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات گرنے لگیں گے۔ وہ مصطفیٰ غمزدوں کا جو ہے غمزدوں کا سہارا پیارے مصطفیٰ جب رونے لگیں گے، اتنے میں مصطفیٰ فرمائیں گے فرشتوں ذرا ٹھہرو، ذرا دم بھرو، رکو۔ اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تمام فرشتوں کو، جب ان دونوں فرشتوں کو روک دیں گے، روکنے کے بعد کہا جائے گا اچھا ایک بات بتاؤ، جہنم کا فیصلہ ہو گیا؟ کہیں گے ہاں فیصلہ ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، ان کے اعمال نامے تول دیے گئے؟ تو کہیں گے ہاں اعمال نامے تول دیے گئے۔ اب توجہ کیجئے گا، اپنے ذہن کو ادھر کیجئے گا، جو بیدار ہیں وہ اپنے آنکھوں کو کھول کر کے دیکھیے۔ مصطفیٰ کریم کہیں گے اعمال نامے تول لیے گئے؟ کہیں گے ہاں تول لیے گئے۔ اتنے میں پیارے مصطفیٰ اپنے چہرے مبارک کو، جیسے آپ کو اگر کسی طرح کی کوئی مصیبت آ جاتی ہے سب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر چہرے پر یوں کر کے بیٹھتے ہیں، پیارے مصطفیٰ قیامت کے میدان میں جب اتنی بات سنیں گے میری امت ہے، جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، پیارے مصطفیٰ ایسے داڑھی مبارک کو پکڑ کے آسمان کے طرف اپنے سر کو اٹھائیں گے۔ اللہ اللہ کیسی کیفیت ہوگی؟ مصطفیٰ اپنے سر مبارک کو، چہرے مبارک کو آسمان کے طرف یعنی عرش الہی کے طرف اٹھا کر کے کہیں گے اے پروردگار
اتنے میں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، رب پاک کی بارگاہ سے آواز آئے گی، رب کی ربوبیت پکار کے کہے گے، فرشتوں وہی کرو جو پیارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، فرشتوں وہی کرو جو پیارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں مصطفیٰ فرمائیں گے، فرشتوں چلو، چل کر کے نام اعمال تولا جائے۔ نام اعمال تولنے کی باری آئے گی، میزان عمل قائم ہوگا، ایک طرف نیکی ہوگا